محترم حضرات، یہ پروگرام چونکہ اردو کی نسبت سے سجایا گیا ہے، لہٰذا اردو پر بھی کچھ بات ہونی چاہیے۔ اردو ہندوستان کی ایک خوبصورت، بہترین اور شیریں زبان ہے۔ ہندوستان کے کئی یونیورسٹیوں، کالجوں اور تمام دینی اداروں میں اردو کی پڑھائی ہوتی ہے، اور ہم جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور بات کی جائے اگر جامعہ کی زبان کی، تو متوسطہ اولیٰ سے لے کر کلیات سال آخر تک اردو میڈیم میں پڑھائی ہوتی ہے، اور جامعہ کی طرف سے جتنے بھی اعلانات نکلتے ہیں وہ سب کے سب اردو میں نکلتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ جامعہ کا آفیشیل لینگویج پہلے نمبر پر اردو، دوسرے نمبر پر عربی ہے۔ اردو کے سہارے ہم عربی سیکھتے ہیں، اس لیے ہماری اردو بھی مضبوط ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اردو کو نظر انداز کر کے ہم بر صغیر ہند و پاک کے بڑے عالم نہیں بن سکتے ہیں، باوجود اس کے بہت کم طلباء ہیں جو اردو ادب سے شغف رکھتے ہیں۔ ہم اردو کو آسان سمجھتے ہیں، یقیناً اردو آسان ہے، بہت آسان ہے، مگر اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ آج کی اس بیت بازی میں، آج کے اس مقابلے میں کثیر تعداد میں اردو کے شائقین نے حصہ لیا ہے۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان تمام ساتھیوں کو جنہوں نے اس ادبی مقابلے میں حصہ لیا، اس بیت بازی میں حصہ لیا۔ دوستو، بیت بازی ایک عملی، ادبی اور شریفانہ مشغلہ ہے جس کے ذریعہ شعر و سخن کا ذوق پروان چڑھتا ہے۔ بہت سے اشعار یاد ہو جاتے ہیں اور انہیں برمحل پیش کرنے کی صلاحیت ابھرتی ہے۔ کم الفاظ اور اشاروں کی زبان میں بڑے مفہوم ادا کرنے کی لیاقت پیدا ہوتی ہے۔ اچھے اشعار کی بدولت دل اور دماغ میں پاکیزہ خیالات کا ایک ذخیرہ اکٹھا ہو جاتا ہے، شستہ جذبات اور نازک احساسات پرورش پاتے ہیں، تخیل کا دامن وسیع سے وسیع تر ہو جاتا ہے، ہماری نظریں گرد و پیش کی دنیا کا جائزہ لینے لگتی ہے اور ہماری زندگی کی سطح مزید بلند ہو جاتی ہے، اور پھر ان سب کا بہترین نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اس لیے میں تمام دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ آئیے حضرات، اب انتظار کی گھڑی ختم کرتے ہیں اور بیت بازی کا مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ لیکن بیت بازی کے کچھ اصول و ضوابط ہے جس کا میں مختصراً یہاں ذکر کر دوں، اور جس کا پاس و لحاظ ہر فریق پر لازم اور ضروری ہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں نمبرات پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے، لہٰذا تمام فریق کے ہر فرد یہ خیال رکھیں کہ جو اصول و ضوابط بیان کیے جا رہے ہیں، اور پہلے سے بھی یہ اصول و ضوابط آپ تک پہنچا دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، صدر یا حکم صاحبان کا فیصلہ حتمی اور آخری ہوگا۔ نمبر 2، صرف معیاری اور سنجیدہ اشعار ہی مقبول ہوں گے۔ نمبر 3، شرکیہ، سوقیانہ اور عامیانہ اشعار پیش کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ نمبر 4، ہر مقابلے کے لیے 20 منٹ کا وقت متعین رہے گا، نیز جوابی اشعار پیش کرنے کا وقت صرف 1 منٹ رہے گا۔ نمبر 5، فریق مخالف کی طرف سے وقت متعین کے اندر جواب نہ ملنے کی صورت میں فریق اول ہی کو شعر پیش کرنا ہوگا۔ نمبر 6، ٹیم کا کوئی بھی فرد جوابی شعر پیش کر سکتا ہے، اگر کوئی مکمل شعر پیش کرنے سے قاصر رہے تو وقت متعین کے اندر اسی ٹیم کا دوسرا شخص شعر پیش کر سکتا ہے۔
لیکن ایسی صورت میں نمبرات پر منفی اثر پڑنے کا امکان ہے۔ نمبر 7، اشعار بغیر ترنم کے ٹھہر کر واضح طور پر پیش کرنے ہوں گے، یعنی تحت اللفظ پیش کرنے ہوں گے۔ نمبر 8، اشعار پڑھتے وقت بلا ضرورت اشعار دہرانے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی مصرع دہرانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نمبر 9، ایک مقابلے میں پیش کیا گیا شعر دوبارہ پیش کرنا غیر مقبول ہوگا، لیکن وہی شعر دوسرے مقابلوں میں پیش کرنے کی اجازت ہوگی۔ نمبر 10، حرف ردیف نون غنہ ہونے کی صورت میں اس کو نون کے مساوی تسلیم کیا جائے گا۔ اسی طرح ڑا کا متبادل را اور زھا کا متبادل زا نیز حمزہ کا متبادل الف قرار دیا جائے گا، اور یا اور یائے امالہ دونوں مساوی شمار کیے جائیں گے۔ اسی طرح ہائے حوض اور دو چشمی ہے کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ معزز حضرات، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ بیت بازی 4 زمروں میں مشتمل ہے، 4 فریقوں میں مشتمل ہے۔ فریق اقبال، اس کے امیر مجاہد الاسلام اور ان کے رفقا ہیں، کی تعداد 10 ہے۔ فریق اکبر الہ آبادی، یاسر اور ان کے رفقا ہیں، ان کی بھی تعداد، یعنی ہر فریق کی تعداد 10 ہے۔ تو اور فریق حالی، اس کے امیر عبدالواحد صاحب تھے، طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، اس کی جگہ معاذ بھائی امیر ہیں اور ان کے رفقا، ان کی بھی تعداد 10 ہے۔ اور فریق کلیم عاجز، اس کے امیر عساکر الدین بھائی ہیں اور ان کے رفقا۔ پہلا مقابلہ فریق اقبال اور فریق اکبر الہ آبادی کا ہوگا۔ بہت ہی دلچسپ اور رومانچک مقابلہ ہونے والا ہے۔ فریق اقبال مجاہد الاسلام اور ان میں بڑے چہرے جو پہچان لیے پھرتے ہیں فیضان بھائی، اور فریق یاسر، ان کے امیر اور ان میں جو بڑے چہرے پہچان لیے پھرتے ہیں سلمان بھائی۔ تو پہلا مقابلہ ان سے کرتے ہیں۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ مجلس کے صدر سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لانے کی زحمت گوارا کریں اور کسی ایک فریق کے نام ایک شعر کریں اور پھر یہاں سے مقابلہ شروع ہوگا۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں صدر محفل سے۔ فریق اقبال کے لیے میں شعر پڑھ دیتا ہوں۔ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، چمن زنگار ہے آئین ہے باد بہاری کا۔ اس درجہ پائمان نہ ہوتے جفا سے ہم، لوٹے گئے سیاست مہر و وفا سے ہم۔ مسیحا درد کے ہمدرد ہو جائے تو کیا ہوگا، رواداری کے جذبے سرد ہو جائے تو کیا ہوگا۔ یہ لاکھوں کروڑوں 5 وقتوں کے نمازی ہے، اگر سچ مچ میں دہشت گرد ہو جائے تو کیا ہوگا۔ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔